بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں گا جس سے اس سوال کا جواب ملے گا کہ رہبر معظم کے بعد ان کا جانشین آیا مجتبیٰ خامنائی ہوگا یا ان کا کوئی اور رشتہ دار، وہ پتہ چل جائے گا۔ جب سے یہ حملے کا ایک سلسلہ شروع ہوا، یعنی ابتدا ہوئی کہ امریکہ آ رہا ہے، حملہ کرے گا، اور پہلے بھی حملہ ہوا تھا، تو یہ بحث شروع ہوئی تھی رہبر معظم جو ہیں ان کے جانے کے بعد کون جانشین بنے گا۔ ایک نام جو سب سے زیادہ انٹرنیشنل میڈیا پہ لیا گیا وہ یہ کہ مجتبیٰ خامنائی جو ہیں وہ زیادہ اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں، وہ بنیں گے۔ بہت بڑے یوٹیوبر، تجزیہ کار، یہ ساری باتیں جو ہیں نا وہ کہتے ہوئے ہمیں نظر آتے رہے اور ابھی بھی آ رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ فیکٹس کی بنیاد پر بات نہیں کر رہے، ان کو نہیں پتہ ایران کا نظام کیسا ہے، اگرچہ یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بہت سارا تجزیہ جو ہے وہ فیکٹس بیسڈ کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں، تحلیل کرتے ہیں اور پھر ریسرچ کرتے ہیں۔ جو واقعے میں نقل کرنے لگا ہوں نا، یہ اس کی اگر کسی نے سند معلوم کرنی ہے یا پوچھنا ہے کسی سے، تہران میں ایک ہیں ڈاکٹر عباسی، ایک نامور شخصیت ہیں، ان کے مختلف چینلز ہیں، انہوں نے ایک ادارہ بنایا ہوا ہے جس میں وہ اسٹریٹجک جو مباحث ہیں، گفتگو ہے اور ایجوکیشن ہے وہ بیان کرتے ہیں اس میں۔ ان کا اگر آپ ڈاکٹر حسن عباسی آپ یوٹیوب کے اندر بھی لکھیں تو، انسٹا پہ بھی لکھیں، ٹیلی گرام پہ لکھیں تو ان کے چینلز آ جائیں گے، ان کی ویڈیوز آ جائیں گی۔ یہ نامور شخصیت ہے۔ ان کا ایک میں لیکچر سن رہا تھا، اس میں انہوں نے یہ بیان کیا کہ جب رہبر کی بیٹی کے لیے ایک رشتہ آیا، وہ شاید علی لاریجانی کے بیٹے تھے یا کوئی اور تھے، بہرحال جو بھی تھے، لیکن ابھی واقعے پہ فوکس کریں کہ شادی کے لیے جیسے رشتہ لے کر جایا جاتا ہے، لڑکا لڑکی گھر ان کے والدین جاتے ہیں، دونوں گھروں نے پسند کر لیا، لڑکی والوں کو بھی پسند آ گیا، یعنی رہبر کے گھر والوں کو لڑکے کا رشتہ، لڑکے والوں کو پسند آ گیا کہ شادی یہیں کرنی ہے، تو رہبر معظم نے جس نے داماد بننا تھا ان کو الگ لے گئے اور ان سے بات کی، کہا کہ رشتہ تو پسند ہو گیا، آپ لوگوں نے پسند کر لیا ہے، یہ تو بات ہوگی، لیکن دو شرطیں میری موجود ہیں، اگر مانو گے تو رشتہ ہو سکتا ہے ورنہ رشتہ نہیں ہوگا۔ کون سی دو شرطیں؟ تم میرے داماد بن جاؤ گے تو آپ دو کام نہیں کر سکو گے، ایک بزنس کے اندر انٹر نہیں ہونا، وہ بزنس کے جو حکومت اور ان کے ساتھ ریلیٹ ہوتا ہے، خود یعنی بزنس کی فیلڈ میں نہیں جانا، اور دوسرا سیاست میں حصہ نہیں لینا۔ بزنس میں اس لیے کیوں روکا جا رہا تھا؟ چونکہ اگر یہ اپنے بل بوتے پر بزنس کر کے کامیاب بھی ہو جاتا تو تہمت موجود تھی کہ یہ چونکہ داماد ہے خامنائی کا، رہبر معظم کا، تو اس وجہ سے یہ پیسہ سارا آ رہا ہے، یہ سارا پیسہ جو ہے وہ ادھر جا رہا ہے، فلانا، جس طرح کے ہوتا ہے۔ سیاست میں نہیں آ سکتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بات بھی واضح ہے کہ یہ موروثی ریاست بن جاتی جیسے بادشاہوں کی ہوتی ہے۔ تو داماد کے لیے جو دو شرطیں رکھ رہا ہے وہ اپنے بیٹوں کو کیسے معین کر سکتا ہے اپنی جانشینی کے لیے، یا کہہ سکتا ہے دوسروں کو؟ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ قانون موجود ہے کہ خبرگان جو ہیں وہ اس کو الیکشن کے ذریعے اگلے ولی فقیہ کو جو ہے وہ انتخاب کریں گے، تو وہ سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ابھی جو ہے وہ عبوری کونسل جو ہے وہ بنی ہے، 3 رکنی ہے، وہ لے کر چل رہے ہیں، پھر بعد میں جب الیکشن ہوں گے تو ایک ولی فقیہ سامنے آئے گا۔ تیسری بات، رہبر معظم کی اولاد اتنی گمنامی کے اندر زندگی انہوں نے گزاری ہے کہ ہم قم کے اندر کئی سالوں سے موجود ہیں، ہمیں جو ہے ان کے گھر کا نہیں پتا کہ وہ کہاں رہتے ہیں۔ یعنی ایک ہوتا ہے نا جانی پہچانی شخصیت، مشہور سیلیبریٹی نام ہو تو مشہور ہوتا ہے کہ فلانے کا گھر ہے وہاں پہ، فلانے ایسے۔ ہمیں تو کئی عرصے کے بعد پتہ چلا کہ رہبر معظم کے بیٹے بھی قم میں رہتے ہیں اور کئی لوگوں نے ان کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو اتنی گمنامی کے اندر وہ زندگی گزارتے ہیں، پروٹوکول نہیں لیتے ہیں۔ لہذا خلاصہ یہ نکلتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ جتنے بھی ہمارے میڈیا کے اوپر باتیں کر رہے ہوتے ہیں ان کو اتنا زیادہ علم نہیں ہوتا۔ اے آئی آ گئی ہے، اس سے استفادہ کر کے بہت ساری چیزوں کو حل کیا جا سکتا ہے، نتیجہ نکالا جا سکتا ہے۔ تو بلا وجہ کے گھوڑے جو ہے نا سوچ کے دوڑائے جاتے ہیں اور یہ محسوس کیا جاتا ہے جیسے ایران کے اندر جو ولی فقیہ کا نظام ہے وہ بھی بادشاہوں کی طرح ہے، جس طرح پہلے چل رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔